السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ 15 منٹ مدرسہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 15 منٹ مدرسہ میں ہم سب کے 10 موضوع ہوتے ہیں، تو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے اسلامی تاریخ، جس میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بڑے بڑے امتحان سے انہیں گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو نہ ڈگمگا سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن میں ہی اپنے سے جدا کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک ایسی سرزمین پہ جہاں پہ چھوڑے، جہاں بالکل بھی کوئی بھی آباد نہیں تھا، بالکل ویران تھا۔ اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ سب ایسے مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جوان مرد کے بھی قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذب اطاعت پر، کہ حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے گزرے۔ یقیناً ان کی یہ بے مثال اطاعت و فرما برداری پوری امت کے لیے ایک بہترین اور عبرت ہے، ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھی۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو انبیاء کی مورث اعلیٰ بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے، جو آپ ہی کی خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے، جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدائش ہوئی، جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد کیا تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی قدرت، جس میں ہم جانیں گے پھل و رنگ، مزہ اور خوشبو۔ زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں، جس میں ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو، اپنا ایک رنگ اور مزہ ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر آپ پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھیں گے تو وہاں مٹی ہی مٹی ہے۔ ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں نہ تو رنگ ہے، نہ خوشبو ہے، اور نہ یہ مزے ہیں۔ پیڑوں کو جو پانی دیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آخر یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یقیناً یہ اللہ کے خزانوں سے آئی ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے، ایک فرض کے بارے میں ہم جانیں گے، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کتروایا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 5893۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، داڑھی کو بڑھواؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، یعنی کہ داڑھی اسلامی شعار میں سے، یعنی کہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔
चौथा हमारा मौजू है, हम जानेंगे एक सुन्नत के बारे में, कपड़े उतारने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात की आँखों और इंसान के सतर के दरमियान पर्दा ये है कि जब मुसलमान कपड़ा उतारने का इरादा करे तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से लिबास उतारता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। एक दूसरी हदीस में भी ये है कि कपड़ा जब भी उतारे तो यही कह ले, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। यानी जब हम बिस्मिल्लाह कहेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना लिबास उतारेंगे तो जिन्नात हमें हमारी सतर को नहीं देख सकते हैं। पांचवा हमारा मौजू है एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए ऐसे नूर के मेंबर होंगे जिन पर अंबियाए और शहदा और भी जो शहदा हैं वो सब रश्क करेंगे। ये तिर्मिज़ी की हदीस 2390 है। यानी जब दुनिया में अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यानी कि अहले इल्म है या अल्लाह के दीन के खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उनको आखिरत में क़यामत के दिन ऐसे नूर के मेंबरों पे जगह देंगे जिन पर अंबिया और शहदा सब के सब रश्क करेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। छठा हमारा मौजू है, हम जानेंगे एक गुनाह के बारे में, अल्लाह और रसूल का हुक्म ना मानना। इस पर क्या सज़ा है ये जानेंगे। सूरह अहज़ाब आयत 57 में आता है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को उनका हुक्म ना मान कर तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए ज़लील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। यानी जो भी लोग अल्लाह की और रसूल की इताअत नहीं करते हैं और अल्लाह का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और हुक्म को नहीं पैरवी करते हैं, तो उनके लिए दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी, और उनके लिए अल्लाह तबारक तआला ने बहुत ज़्यादा ज़लील कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए इससे, आमीन या रब्बल आलमीन। सातवां हमारा मौजू है, हम जानेंगे दुनिया के बारे में, अल्लाह ही रोज़ी तकसीम करते हैं। कुरान करीम में सूरह ज़ुखरुफ में आयत 32 में आता है, दुनियावी ज़िंदगी में उनकी रोज़ी हमने तकसीम कर रखी है और एक दूसरे पर मर्तबे के एतबार से फजीलत दे रखा है ताकि एक दूसरे से काम लेते रहें। तो अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में लोगों को रोज़ी तकसीम की है और दर्जात भी दिए हैं। कोई कम है तो कोई उससे भी कम है, तो कोई ऊपर है तो और कोई उससे भी ऊपर है, ताकि एक दूसरे के लोग क्या करें, नीचे या ऊपर काम करने से क्या होगी, चेन ऐसी बनी रहेगी। अगर सबको अल्लाह तबारक तआला बराबर का रोज़ी दे देते या बराबर की ही एक जॉब दे देते तो कोई किसी के काम ही नहीं आता। तो ये अल्लाह तबारक तआला की बेहतरीन हिकमत का काम है। बेहतरीन हिकमत इससे पता चलती है कि अल्लाह तबारक तआला कितने हिकमत वाले हैं। आठवां हमारा मौजू है, हम जानेंगे आखिरत के बारे में, अदना दर्जे का जन्नती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा जिसके लिए 80,000 खिदमत गुजार होंगे और 72 बीवियाँ होंगी और एक मोती ज़बरजद और याकूत से बना हुआ खेमा होगा जिसकी लंबाई मुकाम जाबिया से मुकाम सनआ के मानिंद होगी। ये तिर्मिज़ी की हदीस 2562 है। तो जो सबसे आखिरी में भी निकलने वाला जो एक शख्स होगा जिसको सबसे आखिरी में जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो उसके लिए कितनी बेशुमार नियामतें हैं। तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। नवा हमारा मौजू है, हम जानेंगे तिब्बे नबवी से इलाज, दिल की कमज़ोरी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरा को इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि इसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है, क़ै और मतली को ख़त्म करता है और भूख को बढ़ाता है। तो संतरे का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, अपने डाइट में शामिल कीजिए और इसके इस्तेमाल से
بہت فائدے ہوتے ہیں۔ وٹامن سی ہوتا ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ سنترے کا استعمال بھی کرنا کیا ہے، سنت ہے، اور طب نبی سے بہت فائدے اس میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں سنترے کی استعمال سے۔ اور یہ سب سے بڑا خاص فائدہ کیا ہے، یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ 10واں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے قرآن کریم کی نصیحت۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 37 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم تن کر پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو زمین پر انسان کو کیسے چلنا ہے، عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، یعنی کہ زمین پر نہ تو بہت اکڑ کر چلنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گردن اٹھا کر کے بلندی کی طرف ایسے چلنا ہے نا۔ تو زمین پر اکڑ کر چلنے سے مراد یہی ہے کہ جو انسان تکبر کی جو چال چلتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جب انسان بہت بہترین لباس پہنتا ہے نا، اس طرح سے چلتا ہے کہ وہ تکبر جھلکتا ہے، تو اس طرح سے چلنے کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر کیسے چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان جھک جائے، بالکل جھک کے چلے، اس کا چلنے کا انداز ایسا ہو، اس کا چلنے کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ ایسا نہ چلے کہ وہ اکڑ کر چل رہا ہو اور جیسے لگتا ہے کہ بس وہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ ہی جائے گا، بلکہ ایک بندہ مومن کیسے چلتا ہے، اس کی چال میں بھی عاجزی جھلکتی ہے، اس کے عمل میں بھی عاجزی جھلکتی ہے، اس کی ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں عاجزی جھلکتی ہے۔ تو بندہ مومن کیسے چلتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔